ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، نادان لوگ ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے انہیں مالدار سمجھتے ہیں۔ تعرفهم بسیماہم، تم ان کو ان کی نشانیوں سے پہچانو گے۔ جو آدمی فکر مند ہو نا وہ بھانپ لیتا ہے، پاس اٹھ کر بیٹھ کر آتے جاتے کپڑوں سے اندازہ کر لیتا ہے، کثرت اولاد سے بھانپ لیتا ہے کہ کون ضرورت مند ہے۔ صاحب نصاب کتنے بن رہے ہیں آج کل؟ 9,18,000 کچھ پیسے بن رہے ہیں، 52.5 تولہ چاندی۔ ایک آدمی 6 لاکھ روپیہ مہینہ بھی کما رہا ہے اور اس کے بیوی بچوں کے میں سب وہ مصرف میں خرچ ہو جاتے ہیں، سب پیسے۔ اس کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ کس کو دیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا زکوٰۃ کس کو دیں۔ سب سے پہلے ان طلبہ کا حق ہے جو دینی مدارس میں پڑھ رہے ہیں، اور جو محلے والے اطراف میں ہیں ان کے اوپر سب سے پہلا حق ان کے مدرسے والوں کا ہے کہ وہ مدرسے میں طلبہ کے لیے، اساتذہ کے لیے، علماء کے لیے، ائمہ کے لیے اپنی زکوٰۃ دیں، اور اس پر ان کا احسان سمجھیں کہ اللہ نے ان کو ہمت دے دی، انہوں نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے میرا مال قبول کر لیا، میرا مال قبول کر لیا۔ تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا، لپٹ لپٹ کے جھپٹ جھپٹ کر نہیں مانگتے کسی سے، کچھ نہیں کہتے۔ تو ان کی ان اداؤں کی وجہ سے نادان لوگ سمجھتے ہیں کہ نہ کچھ کہتے ہیں نہ کچھ مانگتے ہیں اور سوال بھی نہیں کرتے، لہذا یہ امیر ہیں۔ کہاں سے امیر ہیں؟ اگر بیوی کے دانت میں درد ہو جائے تو دانت تو بنوا نہیں سکتا ڈاکٹر کی فیس دے کے، اپنی موٹر سائیکل تو بنوا نہیں سکتا۔ لیکن اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح رہتے ہیں کہ کسی سے سوال نہیں کرتے، سوال کرنے کی ترغیب نہیں ہے اس میں، بے غرض ہو کے دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اخلاص کا معیار دیکھیں کہ ائمہ اپنا مصلی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، قراء اپنی مسندیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پر۔ تو ان کے اخلاص کا امتحان نہ لو، یہ مستجاب الدعوات ہیں، لگتے میرے جیسے اور آپ جیسے انسان ہیں، لیکن اللہ نے ان کو مستجاب الدعوات بنایا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شاید ان کو بھی خود پتہ نہ ہو، لیکن یہ مستجاب الدعوات ہیں۔ اگر دعائیں کروانی ہے تو ان سے، حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کس کے پاس آتے ہو؟ علماء کے پاس آتے ہیں، بڑے بڑے حالات لے کر۔ تو بے غرض ہو کر دین کا کام کرنا، یہ بھی اس آیت میں بتایا گیا ہے۔ اور پھر آخری چند باتیں عرض کر دوں، باتیں تو بہت ساری تھیں۔ زکوٰۃ کے حوالے سے جن حضرات کے پاس سونا ہو یا چاندی ہو، 52.5 تولہ چاندی یا اس سے زائد، قیمت میں نے بتا دی، تقریباً 9 لاکھ کچھ بنتی ہے۔ اتنی چاندی ہو یا سونا ہو، مثال کے طور پہ آدھا تولہ سونا ہے، اس پر بھی زکوٰۃ ہے، کیونکہ اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی سے اوپر جا رہی ہے۔ مختصراً بعض لوگ کہتے ہیں کہ 7.5 تولہ سونا پر زکوٰۃ آتی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ آدھا تولہ سونا بھی ہوگا، ساتھ میں نقدی ہو یا چاندی ہو، سامان تجارت ہو، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ سارے مال کی قیمت لگا کر اس کے اوپر 2.5% ادا کریں۔ اور یہ جو جائیدادیں ہیں، جائیدادوں کے اوپر عموماً زکوٰۃ نہیں ہوتی، یا تو وہ اس لیے خریدی کہ میں پلاٹ پر اپنا مکان بناؤں گا، یا اس لیے خریدا ہے کہ میں دکان بناؤں گا، یا اس لیے خریدا ہے کہ میں اس کو کرائے پر دوں گا۔ تو پلاٹوں کی ویلیو پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، الا یہ کہ وہ انویسٹمنٹ کے لیے خریدا ہو۔ انویسٹمنٹ کے لیے اگر خریدا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کے اوپر اس کی ویلیو پر زکوٰۃ آئے گی، وہ آپ کو ادا کرنی ہے۔ 15 کروڑ کا پلاٹ ہے، بس 2.5% 15 کروڑ کا نکالیں اس پلاٹ میں سے اور فقراء مساکین میں دیں۔ جی ہاں۔
اسی طرح کارخانے ہیں، اس کے اندر مشینیں ہیں، ان کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اس سے جو آمدنی آ رہی ہے اور آپ صاحب نصاب ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، کرائے کا مکان ہے اس کا کرایہ ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، سامان تجارت ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، چاہے وہ زمین ہو چاہے وہ جائیدادیں ہوں، کچھ ہو، سامان تجارت آپ نے اس کو بنا لیا، اب اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ باقی یہ کہ دیگر مسائل زکوٰۃ سے متعلق وہ علماء سے، اپنے ائمہ کرام سے وقتاً فوقتاً سیکھتے رہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ من احسن الناس صوتاً بالقرآن، لوگوں میں خوبصورت اور اچھی آواز میں قرآن پڑھنے والا کون ہے؟ لوگوں میں اچھی اور خوبصورت آواز میں قرآن پڑھنے والا کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سمعتہ اریت انہ یخشی اللہ، کہ جب تم اس کی تلاوت سنو تو تمہیں محسوس ہو کہ یہ اللہ سے ڈرتا ہے، سب سے اچھی آواز اس کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند ہے۔ لہذا جب ہماری تلاوت ہو، جب ہماری قرات ہو نمازوں میں، مساجد میں، تو ہماری تلاوت ایسی ہو کہ اس میں سوز ہو، ساز نہیں ہے اس کا، لیکن سوز ہو، ایک اثر ہو۔ اور فاقد الشیء لا یعطی، جس میں خود اللہ کا ڈر اور خوف نہ ہو، وہ دوسرے میں کیا منتقل کرے گا؟ جب اللہ کا ڈر اور خوف خود ہوگا انشاءاللہ تلاوت کے اندر آئے گا وہ، اور تلاوت کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں جائے گا۔ جو کچھ کہا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔